الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ اور نیکی کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ الحج، اس کا بنیادی موضوع قیامت اور توحید کے حق ہونے کے دلائل کے متعلق ہے، اور قیامت کا انکار کرنا اور شرک کی تردید اور اس کی مذمت کے دلائل پر مشتمل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر ان لوگوں سے خطاب کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرو۔ اور ثبوت کیسے پیش کرنا ہے؟ سب سے بنیادی چیز جو مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان میں جو عہد اور معاہدہ تھا وہ نماز کا تھا۔ اس نماز کے ذریعے سے ہی ہم پہچان کر سکتے تھے کہ کون اسلام پر ہے، کون اسلام پر نہیں ہے۔ اور سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، اور ساتھ میں پھر ان لوگوں سے قتال سے منع فرما دیا اور ان کو دینی بھائی قرار دیا ہے جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃیں دیتے ہیں۔ فخلوا سبیلہم، کہا کہ ان کے راستے کو تم نے چھوڑ دینا ہے، اور فاخوانکم فی الدین، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو یعنی یہ ایک بہت بڑی پہچان ہوتی ہے اسلام کی، مسلمان ہونے کی۔ اور نبی علیہ السلام جب صحابہ کرام کو کسی ایسی بستی کی طرف حکم دیتے کہ ان کے اوپر چڑھائی کریں، اگر ان کے متعلق کوئی معلومات صحیح نہیں ہوتی تھیں تو آپ صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ ذرا انتظار کرنا، اور اگر اس بستی میں اذان کی آواز آ جائے تو واپس آ جانا ہے، اگر صبح آواز نہ آئے اذان کی تو تم نے اس کے اوپر حملہ آور ہو جانا ہے۔ تو یعنی یہ ایک پہچان ہوتی تھی، علامت ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے منافقین بھی رسول مکرم علیہ السلام کے ساتھ آ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، تاکہ یہ فرق نہ رہ سکے کہ ہم منافق ہیں، کہ ہم کافر ہیں، بلکہ ہمیں مسلمانوں والا ہی حکم دیا جائے، ہمیں مسلمان ہی لوگ صحابہ کرام شمار کریں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ نماز کے اندر شامل ہیں۔ تو فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا۔ اب یہاں پر نماز کے دو رکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، کیونکہ یہ دو رکن ایسے ہیں جو عام حالت سے الگ ہیں۔ ہماری ایک حالت ہوتی ہے قعود، جو ہم بیٹھے ہوئے ابھی، یا تو ہماری حالت ایسے ہوگی کہ ہم کہیں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یا پھر حالت قیام ہوگی، ہم کھڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ انسان کی تیسری حالت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کیفیت سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے پیش کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو قیام نماز کے اندر تو ہے کھڑا ہونا۔ اب بندہ کو اللہ کہتے ہیں کہ قیام کرو، بندہ کہتا ہے ویسے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، چلو۔ قعود اگر کہہ دیا جاتا، بندہ کہتا ہے میں بیٹھا تو رہتا ہوں، تو میں بھی عبادت کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے جو تکبر کی علامتیں تھی وہ کیا تھا؟ کسی کے سامنے جھکنا اور اپنی پیشانی کو کسی کے سامنے لگانا، سجدہ ریز ہونا، زمین پر اپنی پیشانی کو لگانا، یہ تھا تکبر کو ختم کرنے والی چیز، انتہائی عاجزی، انکساری۔ اب دیکھیں نا، یہ پیشانی انسان اس کے اوپر تھوڑی سی بھی مٹی لگ جائے تو کوشش کرتا ہے صاف کر دوں۔ یہاں پر چہرہ یہ بنیادی چیز ہوتی ہے جو انسان کی خوبصورتی کا سبب بھی بنتی ہے، اور اسی کو نکھارنے کے لیے انسان بڑی محنت اور کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے، تاکہ کوئی بندہ دیکھے گا، سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھے گا، اس کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس بندے کی شخصیت کیسی ہے۔ تو ہمارا سارا زور اسی پر ہوتا ہے۔ تو انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جو اس کی حسن کو ماند ڈالتے ہوں، اس کا حسن ختم کرتی ہوں۔ ان چیزوں کو انسان کیا ہے، وہ اپنے آپ کو ان سے بچاتا ہے، دور کرتا ہے،
کیوں؟ تاکہ حسن میرا برقرار رہے۔ تو اب ظاہر ہے یہ پیشانی ہے، اس کو اب جھکانا ہے، زمین پر آپ لگائیں گے تو یہ بہت بڑی عاجزی ہے، انکساری، کہ آپ کسی کے سامنے جھک رہے ہیں، کسی کے سامنے اتنا جھک گئے ہیں کہ وہ زمین پر بھی آپ لیٹ گئے، زمین پر بھی آپ کی یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہ تکبر کی علامت ہوتی تھی، اور مشرکین جو ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، جو سردار تھے وہ اس سے بچتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ارکعوا، تم نے رکوع کرنا ہے، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم۔ اب اس جب لفظ کے اندر جو آگے آ رہا ہے، اب اس کے اندر عبادت میں نماز بھی شامل ہے اور دیگر احکامات بھی شامل ہے، یعنی تمام قسم کی عبادات، وہ چاہے بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، وہ زبانی عبادت ہے، کوئی بھی عبادت کی قسم ہے، سب کی سب اس کے اندر آتی ہے کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اس کے اندر نماز مزید دوبارہ آ گئی۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اب عبادت کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ہر خیر کام کا، ہر اچھے کام کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نیت انسان کی اچھے کام کرتے وقت ہوگی تو وہ عبادت بن جائے گی، اور اگر وہ عبادت کی نیت نہیں ہوگی تو عبادت نہیں بنے گی۔ مثال کے طور پر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور صلہ رحمی کے اندر آپ کی نیت عبادت ہے تو یہ عمل واقعی آپ کا عبادت بن جائے گا، وگرنہ عبادت نہیں ہے۔ آپ بیمار پرسی کسی کی کرنے جاتے ہیں، یہ ہے تو عبادت، عبادت کی نیت سے جاتے ہیں تو یہ عبادت بن جائے گی، اور اگر آپ عبادت کی نیت سے نہیں گئے، ویسے ہی آپ گئے ہیں اس کی بیمار پرسی کرنے، تو یہ عبادت نہیں۔ تو اس لیے اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت پر ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے جتنے بھی یعنی تمام اچھے کام ہیں، نیک کام ہیں، ان کو بھی تم نے سر انجام دینا ہے، اور اس کے اندر عبادت کی نیت رکھنی ہے۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ابو حیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں کو خاص چیزوں کا حکم دیا، یعنی رکوع کرو، سجدہ کرو، یہ خاص عبادات کا حکم دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے عام کا ذکر کر دیا کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، کہ خیر کے جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے کرو، یہ تمہارے کرنے کے کام ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ ان عبادات کا کامیاب ہو جانا۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ کامیابی کو چاہتا ہے، تو یہاں پر اس آیت کے اندر ان کامیاب امور کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کر دیا ہے۔ اگر ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ امور سر انجام دینے ہوں گے۔ اگر ہم نے ایمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کے اظہار کے لیے یہ افعال سر انجام دینے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اسی چیز کا ہی ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔